السلام علیکم۔ آج ہم تعلیم الدین کے پہلے حصے کا تیسرا باب سیرت پاک پڑھیں گے۔ آج کی اس سیرت پاک میں ہمیں بہت سارے سوالوں کے جوابات ملیں گے جو عام طور پر لوگ ہم سے کرتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں اور جو ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے۔ مثلاً آج ہمارے سبق میں یہ سارے سوالات آئیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ماں کا کیا نام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کتنے برس رہے؟ والدہ کے انتقال کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ دادا عبد المطلب کی وفات کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ مکہ والے شام کیوں جاتے تھے؟ شام کے پہلے سفر کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ شام کے سفر میں راہب نے چچا ابو طالب کی ملاقات کہاں ہوئی؟ اس راہب کا کیا نام تھا؟ راہب نے چچا ابو طالب سے کیا پوچھا؟ اس کے علاوہ اور بھی سوالات دیکھیے آپ۔ دوسرا سوالات جو اللہ کے نبی سے نکاح کے متعلق ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی؟ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے یاد کرتے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات چیت ہوئی؟ میسرہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میسرہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں بھیجا تھا؟ نکاح کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صاحبزادے پیدا ہوئے اور صاحبزادیاں کتنی تھیں؟ سب کے نام بتاؤ۔ یہ ساری چیزیں آج کے سبق میں آنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے سبق میں مسلمانوں سے متعلق، نبوت سے متعلق، نبوت ملنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں؟ اس فرشتے کا کیا نام تھا جو غار حرا میں آیا تھا؟ ورقہ کون تھے اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خبر دی؟ مردوں میں اور عورتوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ کون سے غلام سب سے پہلے مسلمان ہوئے؟ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ ٹھیک ہے۔ اور کچھ سوالات یہ آئیں گے ہمارے نبی، یہ سوالات آپ دیکھیں اور سبق کے اندر جب سبق پڑھایا جائے گا غور سے سنیں، تاکہ آپ کو یہ جب کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ کو معلوم ہو کہ ہم نے یہ فلاں جگہ پڑھا تھا اور اس کا جواب یہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کیا وعظ فرمایا؟ جس پہاڑی پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اس پہاڑی کا نام بتاؤ یہ پہاڑی کہاں ہے؟ اسلام کا پہلا سبق سناؤ۔ ابو لہب کون تھا؟ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ قرآن میں ابو لہب کے بارے میں کون سی آیت نازل ہوئی؟ سناؤ۔ اللہ کے راستے میں مسلمانوں نے جو تکالیف اور مصیبتیں اٹھائی اس کو بیان کرو۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ مسلمانوں نے ہجرت کیوں کی؟ ہجرت کر کے مسلمان کس ملک میں الگ چلے گئے؟ بادشاہ نجاشی کے سامنے کس نے تقریر کی؟ کافروں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکنے کی کیا کوششیں کی؟ کافروں کے اس سردار کا نام بتاؤ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا تھا۔ کافروں کے سردار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اور اب آخر میں یہ سوالات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام لائے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اسلام لائے؟ مسلمانوں کے ساتھ کتنے سال بائیکاٹ رہا اور کیسے ختم ہوا؟ غم کا سال کون سا سال ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح کس کے ساتھ ہوا اور کب ہوا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ طائف کے سفر میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ یہ سارے سوالات کے جواب آج کے اس سبق میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیرت پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں نبی اور رسول۔ آپ نے سنا ہوگا نبی اور رسول، آج آپ کو پتہ چل جائے گا نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی مرضی بتانے اور ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے کچھ خاص بندوں کو بھیجا۔ اللہ کے پیغام بھیجنے کو نبوت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اللہ کا پیغام بھیجتا ہے، اللہ کے پیغام بھیجنے کو نبوت کہا جاتا ہے، اور جو انسان پیغام لے کر آتے ہیں اسے رسول اور نبی کہتے ہیں۔ اسے پیغمبر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کے معنی خبر دینے والا اور رسول و پیغمبر کے معنی پیغام لانے والا۔ ہر نبی انسان میں سے ہوتے تھے
تاکہ دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ بن سکیں۔ بچوں، یاد رکھو، جب استاد سبق پڑھائیں تو خوب دھیان سے استاد کی باتیں سنو، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے استاد سے ضرور اس کے بارے میں سوال کرو۔ ایک اچھے بچے نے، جس نے دھیان سے سبق پڑھا تھا، استاد محترم سے سوال کیا کہ استاد جی، کیا نبی اور رسول میں فرق ہے؟ استاد نے فرمایا، ہاں، رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جسے نئی کتاب اور شریعت دی گئی ہو، اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں چاہے اسے نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو یا پہلی شریعت اور کتاب پر عمل کرنے اور کرانے کا ہی حکم دیا گیا ہو۔ معلوم ہوا کہ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، تم اتنا سمجھو کہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑا ہوا ہے۔ ایک بچے نے استاد سے سوال کیا کہ کیا کوئی آدمی اپنی کوشش اور عبادت سے نبی بن سکتا ہے؟ استاد جی نے کہا، نہیں، نبی اور رسول بننے میں انسان کی کوشش اور ارادے سے کام نہیں بنتا۔ کوئی بھی آدمی کسی بھی طرح اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہی بنتا ہے جسے خود اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ یہ مرتبہ صرف اللہ ہی کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ہر قوم، ہر ملک میں نبی اور رسول بھیجے، اور اللہ پاک نے قرآن میں کچھ نبیوں کا ذکر کیا۔ ان میں سے کچھ نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت الیسع علیہ السلام، ہمارے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی۔ ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک کوئی نبی نہیں آئے ہیں، اور قیامت تک کوئی نئے نبی نہیں آئیں گے۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلے دنیا میں آئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا، وہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ قرآن میں اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھی کہا ہے۔ جو شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسول اور نبیوں سے افضل ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور مرتبہ سب سے افضل ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے اور اطاعت کرے۔ سب نبیوں پر سلام بھیجو۔ جب کسی نبی کا نام لیا جائے تو تم کہو علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ معظمہ ملک عرب کا ایک شہر ہے۔ ملک عرب ہمارے ملک سے بہت دور مغرب کی جانب اسی شہر میں کعبہ شریف ہے، جس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اور جہاں حاجی حج کرنے جاتے ہیں۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہے کہ ملک عرب میں سب سے عزت والا خاندان قریش کا تھا۔ قریش کے خاندان میں بنو ہاشم کی بہت عزت تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ تھا اور دادا کا نام عبد المطلب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام آمنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھائی یا بہن نہیں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا جان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام احمد بھی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نے رکھا تھا۔ محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے، اور احمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے یا سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ یہ دونوں نام نئے تھے، عرب میں ایسے نام نہیں رکھے جاتے تھے۔ کیسے پیارے ہیں یہ دونوں نام! تم جب ان ناموں کو سنو تم کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اس کے باوجود اتنے بڑے مقام والے تھے کہ کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا اور نہ قیامت تک پہنچ سکے گا۔ بچوں، اس سے ہم نے سیکھا کہ یتیم بچے کو کم نصیب نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ کسی کو کیا معلوم کہ بچہ کس اونچے مقام کا آدمی ہوگا۔ یہ سوالات جو ہم نے پڑھے تھے، اب آپ کو ان سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ محمد کے معنی بتائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا؟ احمد کے معنی بتائیں۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے خاندان میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن کتنے تھے، یہ سارے آپ کو اس سوال کے اندر یہ جو پیچھے سبق پڑھا ہے اس کے جواب مل جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ماں کی گود میں رہے، پھر عرب کے دستور کے موافق گاؤں کی دودھ پلانے والی عورتیں آئیں اور عورتوں نے مالداروں کے بچے لے لیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک بیوی تھیں، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، انہوں نے اس یتیم بچے کو لے لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھر گیا، ان کے گھر پر رحمتوں کی بارش ہونے لگی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 برس رہیں۔ 2 سال کے بعد جب دودھ چھڑایا گیا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کو سونپ دیویں، مگر مکہ میں طاعون پھیلا ہوا تھا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھ چکی تھی۔ آب و ہوا کی خرابی کے نام سے اپنے گھر واپس لے آئیں۔ تقریباً اور 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہیں۔ 4 سال بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان بی بی آمنہ کے پاس آئے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر اپنے رشتہ داروں سے ملنے مدینہ گئیں، 1 مہینے وہاں رہیں۔ جب واپس ہو رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ جس کا نام ابوا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا، ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ایمن جو حضرت آمنہ کے ساتھ تھیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ آئی۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ دادا عبد المطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 8 سال 2 مہینے 10 دن کی تھی، تب دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دادا عبد المطلب نے وفات کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ابو طالب کو سونپ دیا۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ چچا ابو طالب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے سفر۔ مکہ میں بڑے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، تجارت کرنا ان کا خاص کام تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی تجارت کرتے تھے، وہ بھی اپنی روزی روٹی کا انتظام اسی سے کرتے تھے۔ چچا ابو طالب تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کا ارادہ کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی درخواست کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی تھی۔ سفر کے درمیان جب یہ قافلہ بصرہ شہر پہنچا تو قافلے والے ایک جگہ آرام کے لیے رک گئے۔ وہاں ایک چرچ تھا جس میں بحیرہ نام کا ایک راہب یعنی پادری رہتا تھا۔ یہ راہب چرچ سے کبھی نہ نکلتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ پتھر، درخت وغیرہ سب سجدے کیے جا رہے ہیں تو وہ باہر نکلا اور چچا ابو طالب سے پوچھا، یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ ابو طالب نے بتایا، یہ قافلہ تجارت کے لیے ملک شام جا رہا ہے۔ راہب نے بتایا، یہ بچہ ہونے والے آخری نبی ہیں، میں تمام درختوں اور پتھروں کو ان کے احترام میں سر جھکاتے دیکھ رہا ہوں، ملک شام میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ سب سن کر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے مکہ واپس کر دیا۔ یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کو پیچھے مل جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کمانے اور اپنا خرچ خود اٹھانے کا خیال بچپن ہی سے تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں تک بکریاں بھی چرائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور تجارت بہت سچائی کے ساتھ کرتے تھے۔ معاملے کی صفائی، سچائی، امانت داری، میٹھی بات چیت جو تجارت کے لیے ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری عطا فرمائی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ برتاؤ اور اچھی عادتوں کا لوگوں میں یہ اثر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ صادق یعنی سچے اور امین یعنی امانت دار ہی کہا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی چیزیں رکھتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی چیزیں سچائی اور امانت داری کے ساتھ رکھتے تھے اور سچائی کے ساتھ واپس کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ عورت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی مالدار عورت تھی، روپیہ پیسہ بہت تھا، ہمیشہ سے ان کی تجارت ہوتی چلی آئی تھی، مگر اب کوئی سنبھالنے والا نہ تھا۔ انہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہو جائے تو تجارت کا کام ان کو سونپ دیں۔
جان پہچان کے آدمیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی اور نفع میں حصہ مقرر ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی۔ ملک شام سیریا کا دوسرا سفر۔ مکے والے تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے، مکے کا مال وہاں بیچتے تھے اور شام سے دوسرا مال لا کر مکہ میں بیچتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کی اور جب موسم آیا تو مال لے کر شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار اور ہوشیار تھی۔ ان کا ایک غلام تھا، ان کا نام میسرہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسرہ پر بہت بھروسہ تھا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام جانے لگے تو میسرہ کو ساتھ کر دیا تاکہ خدمت کرتا رہے اور کام کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے۔ لیکن جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جن کو مکہ والے امین و صادق کہتے تھے، جو امانت اور دیانت والے تھے، برکتیں جن کے پاؤں چومتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران سچائی، مہربانی اور اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ میسرہ عاشق ہو گیا۔ جب واپس مکہ پہنچے تو میسرہ کی زبان تھک جاتی تھی مگر تعریفیں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔ شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا مال بک گیا اور مال میں بہت نفع ہوا اور بہت عمدہ سامان خرید کر لائے اور بہت ایمانداری سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک پائی کا حساب سمجھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اور سفر کے حالات سنے تو یہ سمجھ لیا کہ یہ باکمال جوان بہت بڑے رتبے کے آدمی ہوں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ بس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ جب شادی ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی تھی۔ جب شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 برس کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے یعنی لڑکے اور 4 صاحبزادیاں یعنی لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لڑکے اور 4 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ لڑکوں کے نام حضرت قاسم، حضرت طاہر۔ بہت سی کتابوں میں آپ کو اللہ کے نبی کے جو بیٹے ہیں ان میں نام آپ کو الگ ملیں گے۔ اس میں ملے گا حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ۔ تو میں آپ کو بتا دوں اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے 2 ہی بیٹے تھے۔ حضرت طاہر جو ہیں انہی کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ تو بہت سی کتابوں میں ملے گا حضرت قاسم حضرت عبداللہ اور بہت سی کتابوں میں حضرت قاسم حضرت طاہر۔ تو جہاں آپ کو حضرت عبداللہ لکھا ہوا ملے تو آپ سمجھ جائیے گا وہ حضرت طاہر ہی ہیں۔ حضرت طاہر کے 2 نام تھے، یعنی اللہ کے نبی کے ایک بیٹے کے 2 نام تھے۔ لڑکیوں کے نام یہ ہیں: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، یعنی حضرت خدیجہ سے جو 2 بیٹے تھے ان کی بات چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت قاسم اور حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ اور ان دونوں کے علاوہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صاحبزادے تھے جن کا نام حضرت ابراہیم تھا، ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو سمجھ میں آئی، حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے تھے اور حضرت ماریہ سے 1 بیٹا۔ تو جو 2 بیٹے تھے ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ حضرت طاہر کا نام ہی حضرت عبداللہ بھی تھا اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم، یعنی اللہ کے نبی کے 3 بیٹے تھے ٹوٹل۔ سوالات کے جواب آپ دیکھ لیں۔ نبوت اور وحی۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں ایک غار ہے، اس غار کا نام حرا ہے۔ غار حرا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کا دھیان جمائے بیٹھے تھے۔ اچانک وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا پڑھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا پڑھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ زور سے دبایا اور پھر کہا پڑھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی یہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے پھر زور سے دبایا اور کہا پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اے نبی اپنے رب کا نام لے کر یعنی قرآن پڑھو، جس نے یعنی سب کچھ پیدا کیا، جس رب نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اے نبی تم پڑھو اور تمہارے رب سب سے زیادہ کرم والے ہیں، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی
اس رب نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی یہ آیت سنائی۔ اب کی بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پڑھنے لگے۔ آج سے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ غار حرا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ نیا واقعہ تھا۔ 40 برس کی عمر میں پہلا واقعہ تھا۔ آپ مکان پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے اوپر چادر ڈال دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈال دی۔ تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوا تو آپ نے سارا قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی، اچھی بات کی حمایت، اللہ کی مخلوق کی خدمت، کمزوروں کی امداد، مصیبت زدہ انسانوں کی ہمدردی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت کا کام تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو رات دن اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ جو کچھ ہوا اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے، کوئی شیطان کا کام نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ مکہ معظمہ میں ایک نیک آدمی تھے جو بہت کتابیں پڑھے ہوئے تھے، ان کا نام ورقہ تھا۔ ان کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئیں، ان سے یہ تمام باتیں کہیں۔ ورقہ نے بتایا کہ نبوت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے۔ سب سے پہلے مسلمان۔ آج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش تھی اور خدا کا شکر ادا کر رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی آپ سچے نبی ہیں اور میں سب سے پہلے آپ کی ماننے والی ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پرانے جگری دوست تھے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے رازدار تھے، انہوں نے یہ بات سنی، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بچپن میں حضور کی خدمت کی تھی، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ہمارے حضور کو دے دیا تھا، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ چچا ابو طالب کے بیٹے حضرت علی، چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت علی، جن کی عمر 10 سال تھی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کو خبر ہوئی تو انہوں نے بھی کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں۔ اس طرح مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باندیوں میں ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات اب دیکھیے گا۔ اسلام کا سب سے پہلا سبق اور تبلیغ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں ان میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تمام مخلوق کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، انسان کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، انسان میں جو کچھ طاقتیں ہیں ان کو دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اسلام کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانو اور ایک مانو، اللہ تعالیٰ کے رسول کو مانو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مانو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا سبق لوگوں کو سمجھانا شروع کیا۔ وہ 5 آدمی جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی سمجھانا شروع کیا۔ خیر خواہی یہی ہے کہ جو اچھی چیز آپ کے پاس ہو وہ دوسروں کو بھی دو، جو اچھی بات تمہیں معلوم ہو وہ دوسروں کو بھی بتاؤ۔ اس طرح سب سے پہلے اسلام لانے والوں کو خاص دوست بھی اسلام لاتے رہے، یعنی یہ مانتے رہے کہ پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں سب سچ ہے۔ اس طرح 2 سال تک چپکے سلسلہ چلتا رہا۔ پیارے بچوں، اسلام کا یہ پہلا سبق خوب یاد رکھو اور یہ سبق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سناؤ۔ پہاڑی کا وعظ اور لا الہ الا اللہ کی تعلیم۔ تقریباً 2 سال بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کسی کی پوجا نہیں، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پوجا کرنا شرک ہے، شرک حرام ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، یہ چھوٹی سی پہاڑی کعبے کے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھ کر اپنے خاندان کے آدمیوں کو پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ابھی تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم سچ جانو گے یا جھوٹ؟ سب بولے سچ جانیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ ہی بولتے دیکھا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں تم کو اللہ کے غضب سے ڈراتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں کہ
اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کا نبی ہوں، تم بھی مان لو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ خاندان کے لوگوں نے یہ باتیں سنی تو ناراض ہو گئے۔ وہ لوگ بہت سی مورتیوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ناراض ہو کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے ساتھیوں کو ستانا شروع کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام ابو لہب تھا، وہ زور سے چلایا، اس نے کہا محمد تیرا ناس ہو، یعنی معاذ اللہ، تو نے اسی واسطے ہمیں بلایا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب تیرا ہی ناس ہو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیفیں اور مصیبتیں۔ پہاڑی کا بعد ایک سچی پکار تھی، سچوں نے اس کی قدر کی، لیکن جو لوگ جھوٹے دیوتاؤں کے پجاری تھے وہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے سے ساتھیوں کے دشمن ہو گئے۔ سارا عرب مخالف ہو گیا، مکہ کا بچہ بچہ دشمن ہو گیا، سب خون کے پیاسے ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو قسم قسم کی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے اور خوش ہوتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے اور ہنستے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو رسی سے باندھتے تھے، رسی سے باندھ کر سخت تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر کھینچتے اور گھسیٹتے تھے، گرم گرم ریت پر لٹا کر سینے پر گرم پتھر رکھتے تھے، قید کرتے تھے، قید کر کے کھانا نہیں دیتے تھے، طرح طرح کے دکھ دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اچھے ساتھی طرح طرح کے دکھ سہتے تھے اور دکھ سہ کر اللہ کی باتیں سب کو بتاتے تھے اور اللہ کی باتیں سب کو بتا کر خوش ہوتے تھے۔ یہ سوالات ہیں، ان کے جوابات دیجیے۔ حبشہ کی طرف ہجرت۔ جب مکہ میں مسلمان بہت دکھ اٹھا چکے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت دکھ اٹھائے، تم میں سے جس کا جی چاہے حبشہ چلا جائے۔ حبشہ عرب سے دور ایک ملک ہے۔ مسلمانوں میں سے جس کا جی چاہا وہ حبشہ چلا گیا۔ چنانچہ بہت سے مسلمان، جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حبشہ چلے گئے۔ دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ مسلمان وہاں اطمینان سے رہنے لگے۔ جب مکہ کے مشرکین کو معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں اطمینان سے رہتے ہیں تو ان سے رہا نہ گیا اور بہت سے ہدیے تحفے لے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، انہیں واپس کر دیں۔ مگر بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور سوال کیا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بادشاہ نجاشی کے سامنے ایک صحابی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے